احمد شیخ، جناب ذوالفقار احمد چیمہ، عزیزان انجمن راویان، معزز خواتین و حضرات، ممتاز صاحب نے جن تعریفی کلمات سے اس عاجز کو نوازا وہ ہمارے ہاں عموماً مرحومین کے متعلق استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جو تفصیلات بیان کی وہ عموماً اوبیچوری نوٹس میں بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے بڑی اجلت سے کام لیا۔ بہرحال شکریہ تو چیمہ صاحب کا بھی مجھے ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر بھی بہت خوبصورت فقرے کسے۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ ایک بچھو دوسرے بچھو کو کاٹتا نہیں، اور یہ بھی ان کی پولیس کی پیشہ ورانہ ٹریننگ کا حصہ ہے کہ انہوں نے ہر بات مبینہ طور پر بیان کی۔ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، عاجز نے صرف سنا ہے۔ میری شادی کے متعلق بھی انہوں نے کچھ آپ کو اطلاعات فراہم کیے ہیں۔ یہ واقعہ نہیں، حسرت ہوتی ہے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو اتنا ہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے شادی اپنی بیوی کی پسند کی۔ کرسی کے بارے میں بھی انہوں نے بہت اچھے فقرے کسے۔ تو ہمارے ہاں ہر افسر کی، بڑے افسر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ بھی دفتر ہی سے اٹھے اور مئے کرسی کے کھڑا دفن کیا جائے تاکہ دوسرا کوئی اس کرسی کو استعمال نہ کر سکے۔ تو یوں تو میرا حافظہ اب اتنا خراب ہو گیا ہے کہ انٹرویو کے دوران ایک خوش شکل خاتون صحافی نے میری تاریخ پیدائش دریافت کی تو میں نے اپنا موبائل نمبر بتا دیا۔ لیکن 5 جولائی کی تاریخ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس کی وجہ یادداشت کی خوبی نہیں بلکہ خود ساختہ خوف اور خواری جس میں مبتلا رہا۔ ہوا یہ کہ اس دن میں کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، لوٹا تو بنگالی خانسامہ نے خوف زدہ لہجے میں مطلع کیا کہ اسلام آباد پولیس نے 3 دفعہ فون کیا ہے۔ 2 دن بعد مجھے ایک لنچ کے سلسلے میں سندھ کلب جانا پڑا۔ واپس آیا تو خانسامہ نے، بنگالی تھا، پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ لہجے میں کہا کہ اسلام آباد سے پولیس کے پھر 2 فون آئے ہیں، پوچھ رہے تھے تمہارا صاحب کہاں ہے۔ دوسرے دن صبح وہ بنگالی خانسامہ غائب ہو گئے۔ یہ واقعہ ہے۔ میرے ڈرائیور نے بتایا کہ جاتے وقت وہ کہنے لگا کہ صاحب 4 دن سے پکڑا ہی نہیں دے رہا ہے، پولیس ان کے ساتھ مجھے بھی دھر لے گی، میرے پاس پاسپورٹ اور نیا شناختی کارڈ نہیں ہے، 7 کے پھڈے میں شریف آدمی مفت میں مارا جاؤں گا۔